السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے۔ اور ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ بہترین ہے وہ شخص جو اپنی اولاد کو قرآن مجید کا علم دے، سوائے اس کے کہ دوسری کتابوں کے۔ تو آج کا سبق جو ہے ہمارا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 ہے۔ اس سے پہلے میری سب سے ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب، شیئر، لائک کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، پھیلائیں کہ یہ نیکی کی دعوت کا کام ہے، تو اس میں اپنا اپنا حصہ ڈالیں۔ شروع کرتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تم کو اس کتاب میں شک ہے جو ہم نے اتاری اپنے بندے پر، تو اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ اور اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اور ان اگر تم ہو فی میں ریبٍ شک، مما جو کہ نزلنا ہم نے اتارا، علی پر عبدینا ہمارا بندہ، فأتو تو لے آؤ، بصورت ایک صورت، من مثلہ اس جیسی، ودعو اور بلاؤ، شہداءکم اپنے مددگار، من دون اللہ سوائے اللہ کے، ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تم کو اس کتاب میں شک ہے جو ہم نے اتاری اپنے بندے پر، تو اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ اور اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ نزلنا ہم نے اتارا، یہ لفظ جو ہے تنزیل سے بنا ہے، جس کی معنی کسی چیز کا اوپر سے اتارنا۔ اس جگہ قرآن مجید اس سے مراد ہے، جو جبرائیل امین کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رفتہ رفتہ نازل ہوا تھا۔ مثلہ اس جیسا، اس میں قرآن مجید کے لفظی اور مغوی دونوں خوبیوں کی طرف اشارہ ہے۔ عبادت ایسی ہے جسے ہر شخص سمجھ لے اور پورا اور صاف خوبصورتی سے بیان ہوا ہے۔ قرآن مجید کی دوسری بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں ہر مرد اور عورت کو زندگی بسر کرنے کا طریقہ سکھایا گیا، جس پر چل کر وہ اس دنیا میں بھی کامیاب رہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ اگر قرآن مجید کے منکر کو شک ہے کہ کلام اللہ نہیں ہے، یہ انسانی زبان سے ہے، تو کوئی ایک صورت ہی ایسی بنا لائے جس میں یہ دونوں خوبیاں ہوں، نہیں تو اسے ماننا پڑے گا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور کوئی آدمی بلکہ سارے آدمی مل کر ایسی کتاب نہیں بنا سکتے۔ شہداءکم اپنے مددگار، یہ لفظ شہید کی جمع ہے، اس کے معنی ہے باخبر۔ یہاں اس سے مراد ہے کہ قرآن مجید جیسی صورت بنانے میں مدد کرنے والا۔ اس کے دوسرے مشہور معنی گواہ ہیں۔ اگر یہاں گواہوں سے مراد لیا جائے تو معنی یہ ہوں گے کہ اگر ان لوگوں کو بلاؤ جو تمہارے اس دعوے کی کہ تم نے اس قرآن صورتوں کا جواب لکھ لیا، جو تصدیق کر دیں۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ تمام انسانوں کو پیدا کرنے والا اور قائم رکھنے والا ایک وہی ہے اور اسی کی وہ عبادت کے لائق ہے۔ اس کو ثابت کرنے کے لیے ضروری تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی دلیل سے ثابت کر دیا جائے، تاکہ لوگوں پر یہ ظاہر ہو جائے کہ قرآن جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عطا ہوا وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اسی وجہ سے توحید کے اعلان کے بعد رسالت کے اقرار کی دعوت دی گئی اور لوگوں سے کہا گیا کہ اگر وہ نبی کی سچائی میں شک کرتے ہیں اور اگر انہیں یہ گمان ہے کہ یہ قرآن نعوذ باللہ اللہ کی طرف سے نہیں، تو اس جیسا کلام پیش کر کے دکھائیں۔ اسلام کی ساری مخالف قومیں اور ان کے علماء آج تک ایسا نہیں کر سکے اور نہ آئندہ کر سکیں گے۔ قرآن مجید اپنی صداقت کی خود دلیل ہے، کلام اللہ کا دعویٰ ہے،
یہ کلام اللہ جو ہے یہ اللہ کا دعویٰ ہے، اگر انکار کرنے والے اور منکر اسے خدا کا کلام نہیں سمجھتے تو اس جیسا کلام بنا کر پیش کر دیں۔ قرآن مجید کسی انسان کا بنایا ہوا ہے، یا نعوذ باللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل سے گھڑ لیا تو یقیناً وہ بھی ایسا کلام بنانے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ تم قرآن جیسی 10 صورتیں بنا لاؤ، اور دوسری جگہ فرمایا کہ 3 ہی لکھ لاؤ، اور یہاں فرمایا اور نہیں تو کم از کم ایک آیت ہی بنا کر پیش کر دو۔ یہ اس آیت میں اللہ پاک فرما رہے ہیں اور نہیں تو کم از کم ایک آیت ہی بنا کر پیش کر دو۔ بے شک اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کر کے کوشش کر کے دیکھ لو، شرط صرف یہ ہے کہ تمہارا کلام میں وہ تمام لفظی اور مغوی خوبیاں ہوں جو اللہ کے کلام میں موجود ہیں، اور تمہارا کلام انسانی زندگی پر ایسا ہی اثر کرنے والا ہو جیسے قرآن مجید کی صورتیں ہیں۔ اسلام سے قبل عرب قوم دنیا کی دوسری قوموں سے اکثر باتوں میں پیچھے تھی، اخلاقی اعتبار سے وہ انسانیت کا جوہر کھو چکی تھی، معاشرتی اور معاشی زندگی میں عرب حد درجہ پست تھے، سیاسی شعور انہیں بالکل حاصل نہ تھا، مذہب اور دین کے تصور سے وہ کورے تھے، وہ بہادر تو ضرور تھے مگر جہالت کی وجہ سے جو جہالت تھی اس نے ان کو ظالم بنا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلام دیا اور اس کے ذریعے یہی قوم دنیا کی پیشوا بن گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کسی استاد سے نہ پڑھے تھے، وہ لکھنے پڑھنے سے قطعاً ناشنا تھے، انہیں دنیا کے کسی بیرونی خطے کے حالات بھی معلوم نہ تھے، ان کے ملک کے باشندے بھی امی تھے یعنی ان پڑھ تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور ان لوگوں کو اپنے ان پڑھ ہونے پر ناز تھا۔ کلام اللہ کو لے کر امی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ان پڑھ اور جاہل قوم کو ترقی اور کمال کے جن مدارج پر پہنچایا، تاریخ عالم میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہی عرب اس کلام کے ذریعے اخلاق، روحانیت، معاشرت اور معیشت، سیاست، حکومت، مذہب، غیر زندگی کے ہر شعبے میں دنیا کی قوموں کے امام بن گئے ہیں۔ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں کوئی فاضل اور ادیب بھی قرآن مجید کے اس چیلنج کو قبول نہ کر سکا۔ خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں ابن مکنہ نے اور چند صدیاں قبل لبنان کے فاضل ادیبوں نے سر توڑ کوششیں کی مگر وہ سورہ فاتحہ کی 7 آیتوں کا جواب بھی نہ لکھ سکے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے ہم نے جو پڑھا سنا سیکھا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بعمل بنائے اور اس کتاب کو ہمارے لیے باعث ہدایت اور باعث نجات بنائے، اور ہمارے معاملات میں اللہ پاک آسانیاں پیدا فرمائے، ہم سے بے حساب راضی ہو، اور در حبیب کے بار بار بلاوے، بار بار دعوت نامے ہم سب کے نام کے آئیں، اور اس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائیں۔ صدقہ جاریہ اس صورت میں ہوگا جب ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے، پھیلائیں گے، اور لوگوں سے بھی سبسکرائب کرائیں گے، یعنی ان کو بھی اس کی دعوت دیں گے، کیونکہ ہم سب سیکھنے اور سکھانے کے عمل میں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔